ناظرین آداب، 14 ستمبر 2023 مطابق 27 سفر کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ مرکزی حکومت نے پردھان منتری اجوالا یوجنا کی توسیع کے لیے 1650 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے، جس کے ذریعے اگلے 3 سال میں 75 لاکھ نئے رسوئی گیس LPG کنیکشن دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں بدھ کو ہوئی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں اس سلسلے میں ایک تجویز کو منظوری دی گئی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ LPG کنیکشن غریب خاندانوں کو کھانا پکانے کے صاف ایندھن تک رسائی فراہم کرے گا۔ اس طرح کھانا پکانے کے روایتی ذرائع جیسے آگ جلانے کی لکڑی، کوئلہ، گائے کے گوبر وغیرہ کے استعمال سے پیدا ہونے والے صحت کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ مرکز نے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے ایک دن قبل یعنی 17 ستمبر کو کل جماعتی اجلاس میٹنگ بلائی ہے۔ اس آل پارٹی اجلاس کو اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ حکومت نے ابھی تک پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کا ایجنڈا واضح نہیں کیا ہے۔ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس 18 سے 22 ستمبر تک ہوگا۔ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے ایجنڈے کے بارے میں معلومات نہ دینے پر کانگریس مرکزی حکومت پر حملہ کر رہی ہے۔ کانگریس نے سوال اٹھایا ہے کہ سیشن شروع ہونے میں صرف چند دن باقی ہیں، لیکن شاید ایک شخص کے علاوہ کسی کو ایجنڈے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے بدھ کو اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے لیڈر اور سابق کابینہ وزیر اعظم خان کے ٹھکانوں پر چھاپا مارا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ چھاپا ماری الجوہر ٹرسٹ کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے رامپور، لکھنؤ، سیتاپور، میرٹھ، سہارنپور اور غازی آباد میں چھاپے مارے ہیں۔ SP لیڈر اعظم خان چھاپے کے وقت اپنے رامپور میں واقع رہائش گاہ پر موجود تھے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق اعظم خان کی محمد علی جوہر یونیورسٹی کے ٹرسٹ اکاؤنٹس کی چھان بین کی جا رہی ہے، تاہم افسران کی جانب سے ابھی تک کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 6 ماہ قبل محکمہ انکم ٹیکس نے سابق وزیر اعظم خان، ان کی اہلیہ تزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ اعظم کے انکم ٹیکس حلف ناموں کی دوبارہ جانچ شروع کی تھی۔ دراصل اسمبلی انتخابات کے دوران اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کے ذریعے داخل کردہ انکم ٹیکس حلف نامے میں بہت سی بے ضابطگیاں پائی گئی تھیں۔ گیان واپی مسجد تنازع میں ایک دلچسپ انکشاف ہوا ہے۔ ہائی کورٹ کی سنگل بینچ کے جج اس معاملے کی 2 سال تک سماعت کرتے رہے، جبکہ انہیں اس پر سماعت کا اختیار نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے اب اس معاملے کو اپنی عدالت میں واپس لے لیا ہے اور سنگل جج کو فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک حکم جاری کیا ہے جن میں ان وجوہات کی وضاحت کی گئی ہے جن کی وجہ سے کاشی وشوناتھ گیان واپی اراضی تنازعہ 2021 سے اس کیس کی سماعت کرنے والے سنگل جج سے واپس لے لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پریتنکر دیواکر نے کیس کو اپنی عدالت میں واپس لے جانے کے فیصلے کو یہ کہتے ہوئے درست قرار دیا کہ سنگل جج 2 سال سے زیادہ عرصے سے ان مقدمات کی سماعت کر رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس روسٹر کے مطابق کیس سننے کا دائرہ اختیار نہیں تھا۔ لوک سبھا انتخاب کے پیش نظر متحد ہوئی اپوزیشن پارٹیوں کا اتحاد یعنی انڈیا مودی حکومت کے خلاف پوری طرح سرگرم دکھائی دے رہا ہے۔ آج اس اتحاد کی کوآرڈینیشن کمیٹی یعنی رابطہ کمیٹی کی پہلی میٹنگ NCP چیف شرد پوار کے دہلی واقع گھر پر ہوئی۔ اس میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے جن میں سے ایک سبھی ریاستوں میں مشترکہ اجلاس منعقد کیے جانے کا بھی ہے، یعنی 14 رکنی رابطہ کمیٹی نے مشترکہ اجلاس پر مہر لگا دی ہے، لیکن یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ اجلاس کب اور کہاں منعقد ہونے ہیں۔ KC وینوگوپال نے میٹنگ کے بعد کہا کہ آج شام نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے لیڈر شرد پوار کی رہائش گاہ پر منعقد کمیٹی کی پہلی میٹنگ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار میں بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور بدعنوانی کے مسائل پر غور کیا گیا۔ ملک میں ذات پات کی مردم شماری کا معاملہ زیر بحث آیا، جس پر تمام اراکین نے اتفاق کیا۔ انڈیا الائنس کی اہم کمیٹی کے اجلاس میں سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ رابطہ کمیٹی نے میڈیا کے ذیلی گروپ کو ان اینکرز کے ناموں کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے جن کے شو میں انڈیا الائنس کی کسی پارٹی کا کوئی نمائندہ شامل نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے فوجداری مقدمات کے میڈیا ٹرائل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرکز سے پولیس میڈیا بریفنگ پر تفصیلی رہنما ہدایات تیار کرنے کو کہا ہے۔ MHA کو 3 ماہ کے اندر میڈیا بریفنگ کے حوالے سے مینول تیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تمام ریاستوں کے DGP 1 ماہ کے اندر MHA کو تجاویز دیں گے۔ اب اس کیس کی سماعت جنوری 2024 کے دوسرے ہفتے میں ہوگی۔
گزشتہ دنوں بحر روم سے اٹھے طوفان ڈینیل نے لیبیا میں ایسی تباہی مچائی ہے جس کا ازالہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس طوفان کے بعد لیبیائی عوام پر پانی نے زبردست تباہی مچائی ہے اور ہزاروں جانیں سیلاب کی نذر ہو گئی ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق لیبیا کے مشرقی شہر درانہ میں تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 6000 تک پہنچ گئی ہے اور 10,000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہے۔ یہ اعداد و شمار بڑھنے کی توقع ہے کیونکہ ساحلی شہر میں بحالی کی کارروائیاں جاری ہیں جسے طوفان ڈینیل نے متاثر کیا تھا۔ یوجنا بھون لکھنؤ میں ریاست کے تمام جوائنٹ ڈیولپمنٹ کمشنروں اور تمام ضلعوں کے چیف ڈیولپمنٹ افسران کے ساتھ منعقدہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے دیہی ترقیات کے محکمے کے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ گاؤں میں تخلیقی کام کر کے ترقی کی گنگا کو بہائیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں میں ایسا سادہ، آسان، قابل رسائی اور ہمہ جہت ورک کلچر کو فروغ دیا جائے جس سے عام لوگ اپنی بنیادی ضروریات کو نہایت آسان طریقے سے پورا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی روح دیہات میں رہتی ہے، اس لیے گاؤں میں ترقی کا نیا انقلاب لانا ہوگا۔ اتر پردیش کے شہری ترقی اور توانائی کے وزیر اے کے شرما نے کہا ہے کہ صارفین بجلی کے بلوں کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن بجلی کے اہلکار وقت پر بل نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے سخت ہدایات جاری کی کہ بلنگ سسٹم کو مکمل شفافیت کے ساتھ ٹریک پر لایا جائے تاکہ صارفین اپنے بلوں کی وقت پر ادائیگی کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی صارفین کے مسائل کو نظر انداز کرنے اور ان کے حل میں جان بوجھ کر رکاوٹیں کھڑی کرنے والے بجلی ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ بجلی کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ جس شاخ پر برقی کارکن بیٹھا ہے وہی اسے کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کی تھوڑی سی لاپرواہی سے صارفین کی زندگی جہنم بنتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کو پریشان کر کے کریم کھانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ آستانہ حمیدیہ فرنگی میں ٹکسال لکھنؤ میں ایک روحانی محفل کا آغاز ہوا جس میں پورے عالم میں چل رہی مہلک پریشانیوں کے خاتمے، دنیا میں امن و امان کے ساتھ آپسی بھائی چارے کے قیام، عدل، انصاف اور پیار و محبت کے ساتھ مل کر ملک و ملت کی ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر مفتی ابوالعرفان نے کہا کہ بزرگان دین کا دستور رہا ہے کہ ایسی محفلوں میں اپنے مریدین کو جمع کر کے ذکر و اذکار میں مشغول کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے سکون اور راحت ملتی ہے اور دنیا و آخرت کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ محمد اعظم خان سچ کی آواز ہے۔ انہوں نے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بنیاد رکھی ہے، تعلیم کے لیے یونیورسٹی بنوائی، وہ ہمیشہ فرقہ پرست طاقتوں سے لڑتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کا رویہ آئین مخالف اور جمہوریت مخالف ہے۔ بی جے پی حکومت مخالف جماعتوں کے لیڈروں کے خلاف لگاتار انتقام کے جذبے سے کام کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی بی جے پی نے محمد اعظم خان کی ایماندارانہ شبیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے فرضی مقدمے عائد کیے تھے، انہیں عدالت سے راحت ملی۔ آج پوری سماجوادی پارٹی ان کی آواز کے ساتھ کھڑی ہے۔ درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں سجادہ نشین اور متولی پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی کی صدارت میں ربیع الاول کی تقریبات کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح مسجد شاہ مینا میں منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پروگرام کے مطابق 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک بعد نماز مغرب تا عشاء روزانہ علماء کرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی ذات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ اطلاع قاری محمد اسلام قادری نے دی ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق امریکہ نے کہا ہے کہ اگر شمالی کوریا نے روس کو اسلحہ فراہم کرایا تو ہم ضروری اقدامات کرنے میں ہرگز تردد نہیں کریں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دارالحکومت واشنگٹن میں منعقدہ پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر شمالی کوریا نے روس کو اسلحہ فراہم کیا تو یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعدد فیصلوں کی خلاف ورزی ہوگی اور اس معاملے میں امریکہ کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ شمالی کوریا کی طرف سے روس کو اسلحے کی فراہمی جنگ کو طول دینے کے علاوہ اور کسی کام نہیں آئے گی۔ مصر کی حکومت نے رواں ہفتے اسکولوں میں نقاب پر پابندی لگائی تھی جس پر سوشل میڈیا میں بحث چھڑ گئی اور اس پر تنقید کے ساتھ ساتھ حکومتی فیصلے کو ظالمانہ فیصلہ قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق مصر کی وزارت تعلیم نے پیر کو سرکاری اخبار اخبار الیوم کے ذریعے اعلان کیا تھا کہ سرکاری اور نجی دونوں اسکولوں میں نقاب پر پابندی کا اطلاق ہوگا۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ مصر میں خواتین کی بہت کم تعداد نقاب پہنتی ہیں اور یہ نقاب پورے چہرے کا ہوتا ہے جس میں صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، جبکہ سر کے اسکارف کا فیصلہ مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔
हुकूमती एलामिये में कहा गया था कि स्काफ का इंतखाब तालिबात की मर्जी के मुताबिक होगा और इसके लिए सिवाय सरपरस्त के किसी का भी कोई दबाव नहीं होगा। सऊदी वजारत हज उम्रा ने खवातीन ज़ायरीन उम्रा के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया है और इस हवाले से 3 ज़ाबतों की वजाहत की गई है, जिसके मुताबिक उम्रे के लिए खवातीन का लिबास ढीला होना चाहिए और उससे जिस्म का कोई भी हिस्सा जाहिर नहीं होना चाहिए, लिबास आराइशी भी न हो। सऊदी वजारत का कहना है कि उम्रा ज़ायरीन खवातीन उम्रे के लिए मस्जिद हराम में आते वक्त ऐसा कोई भी लिबास पहन सकती हैं जो मज़कूरा तीनों ज़वाबित पर पूरा उतरे। वाज़ेह है कि उम्रे के लिए मर्द ज़ायरीन के लिए 2 चादरों पर मुश्तमिल बगैर सिला हुआ एहराम पहनना लाजिम है, लेकिन खवातीन के लिए उनका सिला हुआ लिबास ही उनका एहराम होता है। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2900 हो गई है और जख्मियों की तादाद 5530 तक पहुँच गई है। यह इत्तला मंगल को मराकशी हुकूमत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन बयान में दी गई है। इस दौरान आलमी शोहरत याफ्ता पुर्तगाली फुटबॉलर रोनाल्डो का मराकश के शहर माराकीश में जो मौजूद होटल हालिया तबाहकुन ज़लज़ले से मुतासिर अफराद के लिए एक पनागाह में तब्दील हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मराकश में ज़लज़ले के बाद मकामी लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर पनाह ली है, जिनमें रोनाल्डो का होटल भी शामिल है। वाज़ेह है कि ज़लज़ले के बाद रोनाल्डो के होटल ने अपनी लग्जरी सहूलियात से फायदा उठाने के बजाय बेलौस होकर मुतासिरीन की मदद करने का फैसला किया है। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान एक मरतबा फिर कशीदगी बढ़ गई है। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के मुताबिक शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिल से एक नामालूम बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। बुध की सुबह फायर किए गए इस मिसाइल के बारे में जापान को भी मालूम हुआ। ये बैलिस्टिक मिसाइल शुमाली कोरिया की जानिब से ऐसे वक्त दागा गया है कि जब उसके रहनुमा किम जोंग रूस में हैं और वहां सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ कई मामलात पर वो बातचीत करेंगे। शुमाली कोरिया के किम जोंग ने 25 जून 1950 को जनूबी कोरिया पर जंग के जरिए कब्जा करने के मकसद से हमला किया था। शुमाली कोरिया जंग जीतने ही वाला था कि अमेरिका अपने 15 इत्तेहादियों के साथ जनूबी कोरिया की मदद के लिए पहुंच गया और शुमाली कोरिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जंग 1953 में खत्म हुई, लेकिन शुमाली कोरिया इस शिकस्त को कभी फरामोश नहीं कर सका और वो मुसलसल जनूबी कोरिया के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी की कोशिशें करता रहा है। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।